بڑا ہی پیارا واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کے سامنے ایک شکاری آیا اور اس نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا تھا، گویا اس نے ہرنی کا شکار کیا ہوا تھا۔ اس ہرنی نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو وہ ہرنی انسانی زبان میں آقا سے گفتگو کرنے لگ گئی۔ میرے آقا کی بھی کیا شان ہے، جانور بھی نبی پاک سے گفتگو کیا کرتے، اور اللہ کے حبیب کی قوت سماعت اور علم کا عالم دیکھیں کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے۔ ہرنی کہتی حضور میرے چھوٹے چھوٹے مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دلوا دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ ذرا سوچیں، ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ماں ہو۔ اس نے یہ نہیں کہا حضور مجھے چھڑوا دیں، مجھے رہا کروا دیں، بس مجھے اتنی رعایت دیں کہ میرے بھوکے بچوں کو میں دودھ پلا کر آ جاؤں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے؟ واپس نہ آئی تو وہ ہرنی کیا کہتی ہے، بڑا میسج ہے اس میں۔ وہ ہرنی کہتی ہے حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اب ذرا سوچیں، اور حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز تو پڑھے مگر دعا نہ مانگے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا اس ہرنی کو چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ کہ حضور کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس آئے گی؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں۔ وہ پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسی عظیم ہستی ہیں، ان کو دیکھ کر ہرنی باتیں کرنے لگ گئی ہے، یہ گارنٹی دے رہے ہیں تو واپس آنا ہے اس نے۔ اس شکاری نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ہرنی دوڑتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آقا بھی وہیں کھڑے ہیں، شکاری بھی وہیں کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ہرنی دودھ پلا کر واپس آنے لگی ہے۔ واپس آ کر اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، شکاری نے پھر پکڑ لیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں آپ کی امت پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسی یہ ہرنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور حضور آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا جس طرح یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ میں اور کچھ بیان نہ کروں نا، صرف اسی حدیث پر بات کرتے رہیں تو بہت ہے۔ کتنی ساری باتیں یہ ایک واقعہ سکھا رہا ہے۔ سب سے پہلے سمجھو میرے آقا کی شان کیسی ہے، جو نبی ہرنی کی فریاد سن کر مدد فرمائے، امتی کی فریاد سن کر کیوں نہ سینے لگائے، کیوں نہ ہماری مشکلیں آسان فرمائے۔ ذرا سوچو، جانوروں کا بھی یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں اور ہماری پکار سنتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ حضور مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت کہ جو آپ کا ذکر سنے اور درود نہ پڑھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں گے پھر بھی نہیں پڑھتے، اپنی کتابوں میں اپنی جگہوں پر بھی جہاں نبی پاک کا نام آتا ہے وہاں بھی شارٹ فارم ماد اللہ یوز کر رہے ہیں، سعود لکھ دیں گے۔ ارے تمہارے پاس پوری کتاب لکھنے کا جگہ ہے، درود پاک لکھنے کی باری آتی ہے تو شارٹ فارم پہ آ جاتے ہو۔ نہ کریں ایسا، اور یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود کے بغیر زندگی نہیں ہے، حق ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق لکھے امت پر، پیارے آقا کے حقوق علماء نے کتابوں میں لکھے۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں جو 8 حقوق تحریر فرمائے اس میں بھی ایک حق یہ لکھا کہ امتی پر نبی پاک کا حق ہے کہ وہ نبی پاک پر درود بھیجے، مگر یہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پورے دن گزر جاتے ہیں مگر زبان پہ ایک بار بھی درود نہیں آتا۔ ایسا نہ کرو، درود تو ہماری لائف لائن ہے، درود تو ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا کرتا ہے، نبی پاک کے قرب کا طریقہ۔ تو آپ نے سنا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے شخص پر۔ پھر دوسری بڑی اہم بات، اور وہ کیا کہا اس ہرنی نے، حضور میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور دعا نہ کرے۔ اب یہاں بھی بڑا برا حال ہے، اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے لوگ، پڑھتے ہیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا ادھر باہر جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے، حالانکہ یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔
کریم کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا قریب فرما لیتا ہے، اسے اتنا پسند فرماتا ہے۔ جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ فرق دیکھو دنیا والوں میں اور میرے رب کی شان کریمی کا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، مگر یہ بندہ ہے جو سب سے مانگتا ہے، رب سے نہیں مانگتا۔ نماز پڑھ کے بھی دعا نہیں مانگتے۔ ارے دعا مانگو، دعا کو نارمل عبادت نہیں کہا گیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مغز ہے، مگر ادھر نہ دعا کا ٹائم ہے نہ دعا کا سلیقہ ہے۔ مانگتے بھی ہیں تو چلو یار مانگ لیتے ہیں، پوری ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں۔ جس کو یہ یقین نہیں ہے نا کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی۔ قبول دعا ہونی اسی کی ہے جس نے یقین سے مانگنا کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہی تو دینے والا ہے، اس کے سوا کون ہے دینے والا۔ تو خدا را دعا میں کنجوسی نہ کرو۔ اتنی پرابلمز ہے تمہارے ساتھ پھر بھی نہیں مانگتے، حالانکہ سارے مسائل کا حل ہی دعا میں ہے۔ الدعاء صلاح المومن، آقا فرماتے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ خدا را اللہ سے دوستی کر لو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دعا ہے کیا۔ پتہ ہے آپ، یہ اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ سمجھو دعا کی اہمیت۔ مولا علی شیر خدا کس طرح سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو دعا کرنے لگ جاتا ہوں، جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ قرآن اور یہ دعا، یہ بڑا کمال کا کنیکشن ہے اللہ سے۔ ان دونوں سے دور ہو گئے ہم تو پلیز اپنی زندگی میں دعا کو شامل کریں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ جی تو چاہ رہا ہے میں دعا پہ ہی بات کرتا رہوں۔ تو دعا قبول ہونے کے لیے روزی حلال ہونی چاہیے، پھر دیکھیں کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیسے غیب سے برسات ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو آخری بات اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا کہ اے حبیب اللہ تیری امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے۔ تو یہ ہے میرا مولا جو ماؤں سے زیادہ، ماں جتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، وہ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب ہم ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ تو امید ہے کہ درود پاک کی اور دعا کی اہمیت سمجھ آئی ہوگی۔ نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔